السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز ہماری آ رہی ہے تو شروع کی جائے۔ اجمعین، اما بعد، طبقات الفقہاء، فنقول ان الفقهاء على 7 طبقات. الأولى طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة من غير تقليد لأحد لا في الفروع ولا في الأصول. الثانية طبقة المجتهدين في المذهب كأبي يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام على حسب القواعد التي قررها أستاذهم، فإنهم وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول. الثالثة طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب كالخصاف وأبي جعفر الطحاوي وأبي الحسن الكرخي وشمس الأئمة الحلواني وشمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي وفخر الدين قاضي خان وغيرهم، فإنهم لا يقدرون على مخالفة الإمام لا في الأصول ولا في الفروع، لكنهم يستنبطون الأحكام من المسائل التي لا نص فيها عنه على حسب أصول قررها ومقتضى قواعد بسطها۔ کیا آواز صاف نہیں آ رہی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ مائک بہت دور لگ رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو ٹھیک ہے، نیٹ ورک وغیرہ بھی اچھا آ رہا ہے۔ ٹھیک، تو اس سے پہلے جو درس ہوا تھا اس میں آپ حضرات کے سامنے جو بات آئی تھی آخر میں، وہ یہ بات آئی تھی کہ راجح اور مرجوح کو دیکھنا ضروری ہے، اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کس شخص نے اس قول کو راجح قرار دیا ہے، کیونکہ جو لوگ اہل ترجیح میں سے ہیں انہی کی ترجیح کا اعتبار ہے، ہر کس و ناکس کی ترجیح کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، ہر کس و ناکس کی ترجیح کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کس نے ترجیح دی ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کس نے ترجیح دی ہے اس کے مرجح کے حالات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ مرجح کے حالات سے واقف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علمی اعتبار سے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، درایت اور فقاہت کے اعتبار سے کس مقام پر فائز ہے، اور فقہا کے کن طبقات سے اس کا تعلق ہے۔ کیا خیال؟ یہ تفصیل آئی تھی۔ تو اس تفصیل کے بعد یہ تفصیل بتانا چاہتے ہیں کہ فقہا کے طبقات کتنے ہیں، پہلے اس کو جانیے، پھر ان میں سے جو اصحاب ترجیح ہوگا اس کی تعین آپ کر سکتے ہیں کہ کس کے قول کو لینا ہے، کس کے قول کو نہیں لینا ہے۔ تو اسی سبق سے پیوستہ یہ بات ہے کہ فقہا کے طبقات کتنے ہیں۔ طبقات الفقہا، فقہا کے طبقات، فقہا کی کیٹیگری کتنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیٹیگری، درجات، طبقات۔ فنقول ان الفقہاء علی 7 طبقات، تو ہم کہتے ہیں کہ فقہا کے 7 طبقات ہیں۔ فقہا کے کتنے طبقات ہیں؟ 7 طبقات ہیں۔ اب یہاں سے جتنی عبارت شروع ہوگی یہ پوری کی پوری عبارت کس کی ہے؟ یہ پوری کی پوری عبارت کس کی ہے؟ یہ پوری جو عبارت آپ کی اس کتاب کے اندر آئے گی وہ پوری عبارت ہوگی علامہ ابن کمال پاشا کی۔ بس یہ ہے نہیں، علامہ ابن کمال پاشا کی عبارت ہوگی، اسی کو شامی نے
कुछ इख्तिसार के साथ यहाँ पर नकल किया है, कुछ चीजों को हज़्फ करने के बाद यहाँ पर नकल किया है। यानी ये जो सातों तबकात हैं इसको असल किसने बयान किया है? ये सातों तबकात असल किसने बयान किया है? इब्ने कमाल पाशा ने बयान किया है। इब्ने कमाल पाशा ने ये सातों तबकात बयान किए हैं और वहीं से अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी ने कुछ हज़्फ व इजाफे के साथ इसको नकल किया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? फनक़ूलु, तो हम कहते हैं, इन्नल फुक़हा अला सब'i तबक़ातिन, फुक़हाए किराम के 7 तबक़ात हैं, 7 दर्जात हैं। अल ऊला, पहला दर्जा देखिए क्या है, जितना हम पढ़ाएं उतना खाली पहले पढ़िए, उसको सुनिए, उसको समझिए, फिर जब हम कहेंगे तब कोई बात पूछना बीच में, ठीक है? जब हम कहेंगे तब कोई बात बीच में पूछना, अभी कोई नहीं। अल ऊला, पहला तबका, सुनिए, तबक़तुल मुज्तहिदीन फिश्शरा, पहला तबका मुज्तहिदीन फिश्शरा का तबका है। इसको क्या बोलते हैं? मुज्तहिदीन फिश्शरा का तबका बोलते हैं। अच्छा, मुशारिकिन इतने कम क्यों हैं? 60-70 से सिर्फ क्या नाम है 40 मुशारिकिन आए हुए हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता मुशारिकिन कम क्यों होते जा रहे हैं? तो तबक़तुल मुज्तहिदीन फिश शरा, पहला तबका किसका है? मुज्तहिदीन फिश शरा का तबका है। कल अइम्मतिल अरबआ, जैसा कि चारों अइम्मा हैं। कल अइम्मतिल अरबआ, जैसे चारों अइम्मा। वमन सलक मसलकहुम, और वो लोग जो इनके तरीके पर चले हैं। फी तअसीस क़वाइदिल उसूल, उसूलों कवायद की बुनियाद रखने में, उसूलों के कवायद बनाने में। वस्तिंबाती अहकामिल फुरू, और फुरुआत के अहकाम इस्तिंबात करने में। अनिल अदिल्लतिल अरबआ, चारों दलीलों से। मिन गैर तक़लीदिन लि अहदिन, किसी की तकलीद किए बगैर। ला फिल फुरूई वला फिल उसूल, ना ही फुरू में ना ही उसूल में, ना ही फुरू में ना ही उसूल में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो मुज्तहिदीन का पहला तबका क्या है? मुज्तहिदीन फिश शरा का तबका है, जैसे कि अइम्मा अरबा और जो लोग उनके तरीके पर चले। अभी मैं वजाहत करता हूँ तरीके पर चलने से मुराद क्या है। किसमें? उसूल व कवायद को खुद बनाने में, और अदिल्ला अरबा यानी कुरान, हदीस, इजमा और कयास से फुरुआत के अहकाम का इस्तिंबात करने में, बगैर किसी की तकलीद किए हुए। ना ही उसूल में इन्होंने किसी की तकलीद की है और ना ही फुरू में किसी की तकलीद की है। ये क्या इनको बोलते हैं? मुज्तहिदीन फी शरा का तबका। इसे क्या कहते हैं? मुज्तहिदीन फी शरा का तबका। ये अइम्मा अरबा हैं और वो लोग जो उनके तरीके पर चले। जैसे कि कौन लोग? जैसे कि इब्न शिहाब ज़ुहरी हैं, समझ रहे हैं? इसी तरीके से सुफियान सौरी हैं, इसी तरीके से अबू जाफ़र अत्तहावी हैं, इसी तरीके से लैस इब्न सअद मिस्री हैं, समझ रहे हैं? दीगर मुज्तहिदीन जो कर्ने अव्वल में पाए जाते थे, कर्ने सानी में पाए जाते थे, तो वो मुज्तहिदीन का मसला ये था कि उनके अपने उसूल भी होते थे, अपने फुरू भी होते थे, तो उनको बोलते हैं मुज्तहिदीन फी शरा। ठीक है, पहला तबका किसे कहते का नाम क्या है? पहले तबके का नाम मुज्तहिदीन फी शरा है। ये इनकी खुसूसियत क्या होती है? मुज्तहिदीन फी शरा वो लोग होते हैं जिनका, मुज्तहिदीन फी शरा वो लोग होते हैं जिनके अपने उसूल होते हैं और अपने कवायद होते हैं, और वो उसूल व कवायद में किसी की तकलीद नहीं करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? यानी उनके तरीके इस्तिंबात का खुद अपना तरीका होता है, खुद उनके अपने उसूल होते हैं, उन उसूलों की रोशनी में मसाइल के इस्तिंबात करते हैं। समझ रहे हैं साहब? जी। तकलीद से मुराद
غیر تقلید سے مراد کہاں غیر تقلید میں ہے؟ من غیر تقلید لأحد، کسی کی تقلید کیے بغیر. امام ابو حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، امام شافعی کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے. آگے لکھا ہے نہ اصول میں تقلید کرتے تھے نہ فروع میں. سمجھ رہے ہیں؟ پہلی بات سمجھ میں آئی؟ تو پہلا طبقہ مجتہدین فی الشرع کا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنے فروع ہوتے ہیں. یہ اصول اور فروع میں کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، اور دیگر اس دور کے مجتہدین ہیں. ٹھیک ہے. الثانیہ، دوسرا طبقہ، طبقۃ المجتہدین فی المذہب. دوسرا طبقہ اس کا نام کیا ہے؟ مجتہدین فی المذہب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے طبقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجتہدین فی المذہب کہا جاتا ہے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے مذہب کے دائرے میں رہ کر اجتہاد کیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے مذہب کے دائرے میں رہ کر اجتہاد کیا ہے. کا ابی یوسف و محمد و سائر اصحاب ابی حنیفہ، جیسے کہ امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، اور تمام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگردان القادرین علی استخراج الاحکام عن الادلۃ المذکورہ، جو احکام کا استخراج کرنے پر قادر تھے، عن الادلۃ المذکورہ، مذکورہ بالا چاروں دلیلوں کی روشنی میں. لیکن ایسے نہیں، علی حسب القواعد، ان قواعد اور اصول و ضوابط کے مطابق جن کو ان کے استاد یا امام ابو حنیفہ نے مقرر کر دیا تھا. جن کو ان کے استاد امام ابو حنیفہ نے جو اصول و ضوابط مقرر کر دیے تھے، اس کی روشنی میں وہ کرتے تھے. فَإِنَّهُمْ وَإِنْ خَالَفُوهُ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْفُرُوعِ، تو ان حضرات نے، کون حضرات تھے؟ یعنی امام ابو یوسف، امام محمد اور دیگر امام ابو حنیفہ کے شاگردان. ان حضرات نے اگرچہ اپنے امام کی مخالفت کی ہے بعض فروعات کے احکام کے سلسلے میں، لیکنہم یقلدونہ فی قواعد الاصول، لیکن ان لوگوں نے اپنے امام کی تقلید کی ہے اصول کے قواعد میں. اصول و قواعد میں، اصولوں کے بنانے میں اپنے استاذ کی تقلید کی ہے. تو گویا کہ ان لوگوں کا اپنا ذاتی اصول نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے امام کے اصول کی روشنی میں مسائل کا استنباط کرتے ہیں. ان کو مجتہدین فی المذہب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مجتہدین فی المذہب ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ادلہ اربع سے مسائل کا استخراج تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اپنے اصول و ضوابط نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اپنے استاد کے اصول و ضوابط کے ذریعے سے استنباط کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے، استنباط کرنے کے بھی اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنے طریقے کار ہوتے ہیں. یہ جو دلائل اربع ہیں، اس میں ان دلائل کے علاوہ ان دلائل ہی سے مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے، لیکن امام کا اپنا اصول ہوتا ہے. کہاں پہ ناسخ مانے گا، کہاں پر منسوخ مانے گا، کہاں مؤول مانے گا، کہاں مفسر مانے گا، کہاں محکم مانے گا، کہاں متشابہ مانے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کہاں سے وجوب کا ثبوت ہوگا، کہاں سے فرض کا ثبوت ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں، انہی کو بولا جاتا ہے اصول، انہی کو بولا جاتا ہے قواعد. تو اصول و قواعد امام کے ہوتے ہیں. ان اصول و قواعد کی روشنی میں چاروں دلائل سے یہ لوگ بھی مسائل کا استنباط کرتے ہیں. تو دونوں طبقے میں فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ مجتہدین فی الشرع میں اور مجتہدین فی المذہب میں فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ مجتہدین فی الشرع جو ہوتے ہیں وہ مطلق مجتہد ہوتے ہیں، ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنے فروع ہوتے ہیں، اور اپنے قواعد ہوتے ہیں. ان کی روشنی میں وہ ادلہ اربع سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں. اور مجتہدین فی المذہب جو ہوتے ہیں، یہ مذہب کے دائرے میں رہ کر اجتہاد کرتے ہیں. ان کے اپنے فروع تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اپنے اصول نہیں ہوتے، بلکہ یہ اپنے استاد اور اپنے امام کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے دیگر مسائل کا استنباط کرتے ہیں. اس لیے ان کو مجتہدین فی المذہب کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ دو طبقے ہو گئے.
आपके सामने। तीसरा तबका देखिए, अस्सालिसा तबक़तुल मुज्तहिदीन फिल मसाइल अल्लती ला रिवायत फीहा अन साहिबिल मज़हब कल खस्साफ व अबी जाफर अत्तहावी व अबिल हसन अल करखी व शम्सिल अइम्मा अल हलवानी व शम्सिल अइम्मा अस्सरख्सी व फख्रुल इस्लाम अल बस्तवी। तीसरा तबका है मुज्तहिदीन फिल मसाइल का। तीसरा तबका किसका है? मुज्तहिदीन फिल मसाइल का है। तबक़तुल मुज्तहिदीन फिल मसाइल का तीसरा तबका है, यानी वो मुज्तहिदीन जो उन मसाइल में इज्तिहाद करते हैं, अल्लती ला रिवायत फीहा, जिनमें इमाम साहिब मजहब से कोई रिवायत नहीं होती है। जिन मसाइल में साहिब मजहब से कोई रिवायत नहीं होती है उसमें वो इज्तिहाद करते हैं, तो इनको मुज्तहिदीन फिल मसाइल कहते हैं। यानी वो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनमें इमाम की कोई राय मनकूल नहीं है, इमाम ने कोई राय कायम नहीं की है कि इसमें क्या होना चाहिए, तो बाद के मुज्तहिदीन इमाम के उसूलों की रोशनी में या इमाम के फुरुआत और नज़ीरों की रोशनी में उन मसाइल के अहकाम को भी बयान करते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? मुज्तहिदीन फिल मसाइल कहा जाता है। मुज्तहिदीन फिल मसाइल कहा जाता है, यानी मुज्तहिदीन का वो तबका जो उन मसाइल में इज्तिहाद करता है, अल्लती ला रिवायत फीहा, जिन मसाइल में साहिब मजहब से कोई रिवायत नहीं होती है। जैसे इमाम खस्साफ हैं, अबू जाफर अत्तहावी हैं, अबुल हसन अल करखी हैं, शम्सुल अइम्मा हलवानी हैं, शम्सुल अइम्मा सरख्सी हैं, फखरुल इस्लाम बस्तवी हैं, फखरुद्दीन कासी खान हैं, वगैरहिम, और इनके अलावा दीगर फुक़हाए किराम हैं। समझ रहे हैं? फ़इन्नहुम ला यक़दिरून अला मुखालफ़तिल इमाम ला फिल उसूल वला फिल फ़ुरू, तो ये लोग अपने इमाम की मुखालफत नहीं कर सकते हैं, ना उसूल के सिलसिले में ना ही फुरू के सिलसिले में। समझ रहे हैं? अगर इमाम से रिवायत मौजूद है तो फिर अपनी राय कायम नहीं कर सकते हैं, बल्कि इमाम ही की राय की रोशनी में फतवा देंगे। लेकिन इनका एक बड़ा काम ये होता है, लाकिन्नहुम यस्तंबितून अल अहकाम मिनल मसाइल अल्लती ला नस्स फीहा अन्हु, लेकिन ये लोग उन मसाइल के अहकाम का इस्तिंबात करते हैं जिन मसाइल के सिलसिले में इमाम से कोई नस नहीं होती है, इमाम से कोई सराहत नहीं होती है। नस के माने क्या है यहाँ? सराहत के। जिन मसाइल में इमाम से कोई सराहत नहीं होती है, उन मसाइल के सिलसिले में ये लोग अहकाम का इस्तिंबात करते हैं। अला हस्बी उसूल कर्ररहा, उन उसूल व ज़वाबित की रोशनी में, उन उसूल व ज़वाबित के मुताबिक जिनको उनके इमाम ने मुतअय्यन फरमा दिया है। व मुक़्तज़ा क़वाइद बसतहा, और उन क़वाइद व ज़वाबित के तकाज़े के एतबार से जिनको उनके मुज्तहिद ने अच्छी तरह बयान कर दिया है। बसता तो फैला देना नहीं, बयान कर दिया है। ठीक है? तो तीसरा तबका है मुज्तहिदीन फिल मसाइल का। ये वो लोग हैं जो उन मसाइल में इज्तिहाद करते हैं जिनमें साहिब मजहब से कोई रिवायत नहीं होती है। अगर इमाम से उस रिवायत मौजूद हो, मसाइल मौजूद हो, तो वो उसमें इमाम की मुखालिफत नहीं कर सकते हैं, उसूलों में मुखालिफत नहीं कर सकते हैं, कवायद में मुखालिफत नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता वो मसाइल जिनमें इमाम से कोई सराहत नहीं है, इमाम का कोई कौल नहीं, इमाम की कोई रिवायत नहीं है, तो उन मसाइल का इस्तिंबात ये इमाम के उसूलों की रोशनी में, उसके ज़वाबित की रोशनी में करते हैं। इनको क्या कहा जाता है? मुज्तहिदीन फिल मसाइल। इनको क्या कहा जाता है? मुज्तहिदीन फिल मसाइल। ठीक है? तो मुज्तहिदीन फिल शरा, मुज्तहिदीन फिल मज़हब, मुज्तहिदीन फिल मसाइल, ये तीनों तबक़ात वाज़े हुए। तीनों का खुलासा एक बार सुनिए। मुज्तहिदीन फिल शरा वो लोग होते हैं जो मुज्तहिदीन मुतलक होते हैं,
اور ان کے اپنے ذاتی اصول و قواعد ہوتے ہیں اور ان کے ذاتی فروعات ہوتے ہیں۔ نمبر 2، مجتہدین فی المذہب وہ ہوتے ہیں جو مذہب کے دائرے میں رہ کر اجتہاد کرتے ہیں، ان کے اپنے اصول و ضوابط نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنے امام کے اصولوں کی روشنی میں خود سے اجتہاد کر سکتے ہیں، یہ صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے۔ اور مجتہدین فی المسائل وہ ہوتے ہیں جو صرف انہی مسائل میں اجتہاد کر سکتے ہیں جن میں امام سے کوئی روایت، کوئی قول منقول نہ ہو۔ اگر امام کی روایت یا قول منقول ہو تو پھر ایسے موقع پر اجتہاد نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ امام کے قول کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں، امام کے اصول کی بھی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔ آخری لائن ترجمہ پھر سن لیجئے، فَإِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى مُخَالَفَةِ الْإِمَامِ، یہ لوگ اپنے امام کے مخالفت پر قادر نہیں ہوتے ہیں، نہ ہی اصول میں نہ ہی فروع میں۔ البتہ یہ لوگ ان مسائل کے احکام کا استنباط کرتے ہیں جن مسائل میں امام سے کوئی صراحت نہیں ہوتی ہے، ان اصولوں کے اعتبار سے جن کو ان کے امام نے متعین فرما دیا ہے، اور ان قواعد و ضوابط کے اعتبار سے جن کو ان کے امام نے بیان فرما دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہوئی؟ یہ 3 باتیں سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مجتہدین کا یہ 3 طبقہ سمجھ میں آیا؟ جی، آپ کے سوالات کیا ہیں آخر میں؟ پہلے آپ ان کو سن لیجئے، سمجھ لیجئے جتنا پڑھایا گیا۔ میں نے کہا سوال آخر میں۔ اب دیکھیے، الرابعہ، چوتھا طبقہ، طبقۃ اصحاب التخریج من المقلدین۔ مجتہدین کا ختم ہو گیا، مجتہدین 3 ہی ٹائپ کے ہوتے ہیں، اب مقلدین کا زمانہ آ رہا ہے۔ طبقۃ اصحاب التخریج من المقلدین كالرازي وأضرابه فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلا، لكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمأخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين وحكم محتمل لأمرين منقول عن صاحب المذهب أو عن أحد من أصحابه المجتهدين برأيهم ونظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع، وما وقع في بعض المواضع من الهداية من قوله كذا في تخريج الكرخ وتخريج الرازي من هذا القبيل۔ چوتھا طبقہ دیکھیں فقہا کا، فقہائے کرام کا چوتھا طبقہ ہے اصحاب تخریج کا، لیکن یہ مقلدین میں سے ہوتے ہیں، مجتہدین میں سے نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ طبقۃ اصحاب التخریج، چوتھا طبقہ کس کا ہے؟ اصحاب تخریج کا ہے، اصحاب التخریج کا ہے، جو کہ مقلدین میں سے ہوتے ہیں، مجتہدین میں سے نہیں ہوتے ہیں، جیسے کہ امام رازی ہیں، وَأَضْرَابِهِ، اور ان کے ہم پلہ اور ان کے ہمسر جو دیگر فقہائے کرام ہیں وہ ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْاجْتِهَادِ أَصْلًا، تو یہ لوگ اجتہاد پر اصلاً قادر ہی نہیں ہوتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْاجْتِهَادِ أَصْلًا، تو یہ لوگ اصلاً اجتہاد پر قادر ہی نہیں ہوتے ہیں، لَكِنَّهُمْ لِإِحَاطَتِهِمْ بِالْفُرُوعِ وَضَبْطِهِمْ لِلْمَأْخَذِ، لیکن یہ لوگ اپنے امام کے اصولوں کا احاطہ کر لینے کی وجہ سے، وَضَبْطِهِمْ لِلْمَأْخَذِ، اور مسائل کا ماخذ کیا ہے اس کو محفوظ کر لینے کی وجہ سے، یقدرون علی تفصیل قول مجمل ذی وجہین، یہ لوگ ایسے مجمل اقوال کی تفصیل کرنے پر قادر ہوتے ہیں جس میں 2 صورتیں پیدا ہو سکتی ہوں، ایسے مجمل قول کی تفصیل بیان کرتے ہیں جس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہوں، 2 وجہوں والی ہوں، وَحُكْمٍ مُحْتَمَلٍ لِأَمْرَيْن، ایسے حکم کی تفصیل کرنے پر قادر ہوتے ہیں جو حکم دو امر کا محتمل ہو، جس میں 2 طرح کے معاملات کا احتمال پایا جاتا ہو۔ منقول عن صاحب المذہب،
اور وہ قول یا حکم صاحب مذہب ہی سے منقول ہو، او عن احد من اصحابہ المجتہدین، یا ان کے یا اس امام کے مجتہد شاگردوں سے وہ قول منقول ہو، تو جو قول امام صاحب مذہب سے منقول ہو یا ان کے شاگردوں میں سے کسی سے منقول ہو، اور وہ حکم ایسا ہو جس میں دو امر کا احتمال ہو، یا ایسا مجمل قول ہو جس میں کئی صورتیں پیدا ہو سکتی ہوں، تو ایسے احکام اور ایسے اقوال کی تفصیل یہ لوگ کرتے ہیں جن کو اصحاب تخریج کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بار پھر سنیے، فَإِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْاجْتِهَادِ أَصْلًا، اصحاب التخریج اجتہاد پر اصلاً قادر ہی نہیں ہوتے ہیں، لَكِنَّهُمْ لِإِحَاطَتِهِمْ بِالْأُصُولِ، لیکن یہ لوگ اصول و قواعد کا احاطہ کر لینے کی وجہ سے، یعنی ان کے سامنے امام کے سارے اصول ایسے ہوتے جیسے ہمارے سامنے سورہ فاتحہ، تو یہ لوگ امام کے اصولوں کا احاطہ کر لینے کی وجہ سے، وَضَبْطِهِمْ لِلْمَاخَذ، اور امام کے بتائے ہوئے مسائل کے ماخذ کو ضبط کر لینے کی وجہ سے، محفوظ کر لینے کی وجہ سے، یقدرون علی تفصیل قول مجمل، ایسے مجمل اقوال کی تفصیل کرنے پر قادر ہوتے ہیں، ذی وجہین، جس میں دو صورتیں پیدا ہو سکتی ہوں یا دو سے زائد پیدا ہو سکتی ہوں، وحکم محتمل لامرین، اور ایسے احکام کی تفصیل کرنے پر بھی قادر ہوتے ہیں جس میں دو باتوں کا احتمال ہو یا اس سے زیادہ کا احتمال ہو، اور یہ منقولن اسی کی صفت ہے، قولن اور حکمن کی صفت ہے، منقول عن صاحب المذہب، اور وہ قول یا حکم صاحب مذہب سے منقول ہو یا اس کے کسی شاگرد سے منقول ہو۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اصحاب تخریج وہ لوگ ہوتے ہیں جو امام کے اصول و ضوابط کو بالکل پیے بیٹھے ہوتے ہیں، بالکل ہضم کیے ہوئے ہوتے ہیں، چنانچہ اگر امام کی جانب سے یا اس کے شاگردوں کی جانب سے کوئی ایسا قول ہوتا ہے یا کوئی ایسا حکم ہوتا ہے جو مجمل ہو یا محتمل لامرین ہو، تو پھر یہ اس کی تفصیل کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا احتمال ہو سکتے ہیں، اس میں کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، اور ہر صورت کا کیا حکم ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ المجتہدین برأیہم و نظرہم فی الاصول ہاں کہاں گیا، چلیے، المجتہدین اسی کی صفت ہے، او عن احد من اصحابہ المجتہدین، یا امام کے مجتہد شاگردوں میں سے کسی قول کی تفصیل کرتے ہیں، برأیہم، اپنے غور و فکر کے ذریعے سے، ونظرہم فی الاصول، اور امام کے اصولوں میں غور و فکر کے ذریعے سے نظر ڈال کر، والمقایسۃ علی امثالہ، اور اس قول کی طرح جو دیگر اقوال ہیں اس پر قیاس کر کے، ونظائرہ، اور اس کے جو دیگر فروعات سے جو اس کی نظائر ہوتے ہیں، نظیریں ہوتی ہیں، اس پر قیاس کر کے۔ تو یہ حضرات کیا کرتے ہیں کہ امام یا امام کے شاگردوں کی جانب سے کوئی ایسا قول ہو یا کوئی ایسا حکم ہو جو مجمل ہو یا اس میں دو باتوں کا احتمال ہو، تو یہ لوگ امام کے اصولوں میں غور کرتے ہیں، اس طرح کے دیگر مثالوں پر قیاس کرتے ہیں، اس کے نظائر کو دیکھتے ہیں، پھر اپنی رائے سے، اپنے غور و فکر کی روشنی میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اس میں کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے، اس میں کیا کیا احتمال ہو سکتا ہے، اور ہر احتمال کا اور ہر مسئلے کا الگ الگ حکم کیا ہوگا۔ یہ اصحاب تخریج کا کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہوئی؟ اصحاب تخریج کا کام سمجھ میں آیا؟ اصحاب تخریج اصلا مجتہد نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ امام کے اصول و ضوابط کو پیے بیٹھے ہوتے ہیں، ہضم کیے ہوئے ہوتے ہیں، چنانچہ مجمل اقوال کی تفصیل کرتے ہیں، جن احکام میں کئی باتوں کا احتمال ہوتا ہے اس کی تفصیل کرتے ہیں، اور یہ اقوال اور احکام ایسے ہوتے ہیں جو مجتہد کے ہوتے ہیں یا اس کے شاگردوں کے ہوتے ہیں، یہ اس کے اصولوں کی روشنی میں، اس کے نظیروں کی روشنی میں، اس طرح کے دیگر مسائل کی روشنی میں اس کا حکم بیان کرتے ہیں، اس کی تفصیلات پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وما وقع فی بعض المواضع من ہدایہ، اور ہدایہ کے بعض مقامات پر جو اس طرح کی عبارت آتی رہتی ہے، قذا فی تخریج الکرخی،
کہ امام کرخی کی تخریج میں یہ ہے، وہ تخریج الرازی، اور امام رازی کی تخریج میں یہ ہے، من حاضل قبیل، وہ اسی طرح کی بات ہوتی ہے، من حاضل قبیل، وہ اسی طرح کی بات ہوتی ہے۔ یعنی صاحب ہدایت جب اس طرح نقل کرتے کہ امام کرخی کی تخریج میں یہ ہے، امام رازی کی تخریج میں یہ ہے، سمجھ رہے ہیں، محیط برہانی کی تخریج میں یہ ہے، فلاں کی تخریج میں یہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ جو حکم تھا، یہ جو قول، اس میں کئی احتمالات تھے، فلاں نے یہ بات پیش کی ہے، فلاں نے یہ بات پیش کی ہے، انہوں نے اپنی تخریج میں یہ بات بتائی، انہوں نے اپنی تخریج میں یہ بات بتائی ہے، انہوں نے اپنی تخریج میں اس کا یہ معنی متعین کیا، انہوں نے اپنی تخریج میں اس کا یہ معنی متعین کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کو بولتے ہیں تفصیل قول مجمل اور تفصیل حکم محتمل، ٹھیک ہے؟ بولیے صاحب۔ وما وقع فی بعض المواضع من الہدایہ، ہدایہ کے بعض مقامات پر جو اس طرح کی عبارت آتی ہے، من قولہ، صاحب ہدایہ کا جو قول ہوتا ہے، کذا فی تخریج الکرخی، کذا فی تخریج الرازی، تو یہ جو اس طرح کی تعبیرات استعمال ہوتی ہیں وہ اسی قبیل کی ہوتی ہیں، اسی طرح کی ہوتی ہیں، یعنی ان میں امام کرخی اپنی تفصیل پیش کرتے ہیں، امام رازی اپنی تفصیل پیش کرتے ہیں، اور اس میں مجمل اقوال کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ اور لوگ بتائیں۔ 4 طبقات ہو گئے۔ نمبر 5 دیکھتے ہیں، طبقۃ اصحاب الترجیح من المقلدین، مقلدین میں سے اصحاب ترجیح کا طبقہ، طبقۃ اصحاب الترجیح من المقلدین، اصحاب الترجیح کا طبقہ، یہ بھی مقلدین میں سے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ بھی مقلدین میں سے ہیں، کابی الحسن القدوری وصاحب الہدایہ وامثالہما، جیسے کہ ابو الحسن القدوری ہیں، صاحب ہدایہ ہیں، اور اس طرح کے دیگر جو فقہا ہیں، یہ کس میں آتے ہیں؟ اصحاب الترجیح میں آتے ہیں، اس میں آتے ہیں، اصحاب الترجیح میں آتے ہیں۔ وشأنهم تفضیل بعض الروایات علی بعض آخر، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام ہوتا ہے تفضیل بعض الروایات، بعض روایات کو دوسری روایات پر فضیلت دینا، بعض روایات کو دوسری روایات پر فضیلت دینا، بقولہم، اپنے اس قول کے ذریعے سے، ھذا اولا، کہ یہ روایت زیادہ بہتر ہے، ھذا اصح روایتاً، یا یہ قول روایت کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے، یا ھذا اوضح، یہ تعبیر زیادہ واضح ہے، وَھذا اوفق للناس للقیاس، یہ قول قیاس کے زیادہ مناسب ہے، قیاس سے زیادہ قریب ہے، قیاس کے زیادہ موافق ہے، وَھذا ارفق للناس، یہ لوگوں کے لیے زیادہ سہولت کا باعث ہے۔ تو جن اقوال میں، جن مسائل میں امام سے یا امام کے شاگردوں سے کئی اقوال منقول ہوتے ہیں، کئی رائے منقول ہوتی ہیں، تو اصحاب ترجیح ایسے موقع پر یہ تعین کرتے ہیں کہ ان تمام اقوال میں سے کون سا قول آپ کے لیے لینا مناسب ہوگا، آپ کون سے قول پر فتویٰ دیں گے۔ تو یہ لوگ ان تمام روایات بتاتے ہیں کہ یہ کون سی روایت اولا ہے، کون سی اصح ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی اوضح ہے، کون سی اوفق للقیاس ہے، کون سی ارفق للناس ہے، کون سی اوفق بالزمان ہے، کون سی اوفق بالمکان ہے۔ تو اس طرح بتاتے ہیں کہ اس دور کے اعتبار سے یہ قول زیادہ بہتر ہے، لوگوں کے لیے اس میں زیادہ سہولت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح کی جو تعین جو فقہا کرتے ہیں، ان فقہا کو اصحاب ترجیح کہا جاتا ہے۔ تو اصحاب ترجیح کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ جن مسائل میں امام سے یا امام کے شاگردوں سے کئی رائے منقول ہوتی ہیں، کئی اقوال ہوتے ہیں، ان میں یہ تعین کرتے ہیں کہ کون سی رائے یا کون سا قول زیادہ بہتر ہے، زیادہ درست ہے، زیادہ واضح ہے، قیاس کے کون سا قریب ہے،
नस के करीब कौन सा कौल है, लोगों के लिए किसमें ज्यादा सहूलत है, उर्फ व आदत के एतबार से कौन सा कौल इख्तियार किया जा सकता है, ये तौज़ीहात जो करते हैं उनको असहाबुत तरजीह कहते हैं, उनको असहाबुत तरजीह कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई मशाइख? जी। अल खामिसा तबक़तुल मुक़ल्लिदी, कहाँ गया? अर्राबिआ, हाँ अल खामिसा तबक़तु असहाब तरजीह मिनल मुक़ल्लिदीन, मुक़ल्लिदीन में से असहाब तरजीह का तबका, जैसे कि अबुल हसन अल क़ुदूरी हैं, साहिब हिदाया हैं, और इस तरह के दीगर फुक़हा हैं। वशअनुहुम तफ़दील बअद रिवायात अला बअद आखर बिक़ौलिहिम हादा औला, और इन हजरात की शान ये होती है, इन हजरात की जिम्मेदारी ये होती है, इन हजरात का काम ये होता है बाज रिवायात को दूसरी रिवायात पर फजीलत देना अपने इस कौल के जरिए से, हाजा औला, या हादा असह रिवाया, या हादा औज़ह, या हादा औफकुल क़ियास, या हादा अरफकुल नास, या हादा असहलु लि अहलि ज़मान, समझ रहे हैं, या हादा अक़रबु लिन्नस, वगैरह वगैरह। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये जो तायीन करते हैं, ये असहाब तरजीह कहलाते हैं। पांचों तबक़ात समझ में आए कि नहीं आए? पांचों तबक़ात और उनके दरमियान फर्क समझ में आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है? नंबर 6, अस्सादिसा, नंबर 6, तबक़तुल मुक़ल्लिदीन अल क़ादिरीन अला तमयीज़ बैन अल अक़वा वल क़वी वज़्ज़ईफ़ व ज़ाहिरिर रिवाया व ज़ाहिरिल मज़हब व रिवायतिन नादिरा। ये देखिए साहब, छठा तबका किसका है? मुक़ल्लिदीन, उन मुक़ल्लिदीन का तबका है जो तमीज़ पर कादिर होते हैं, जो तमीज़ पर कादिर होते हैं। इनका नाम क्या है? इनको बोलते हैं असहाबुत तमीज़। क्या बोलते हैं इनको? असहाबुत तमीज़। छठे तबके को क्या कहा जाता है? असहाबुत तमीज़ कहा जाता है। तो छठा तबका असहाबुत तमीज़ का है, यानी वो मुक़ल्लिदीन जो अक़वा और कवी के दरमियान, कवी और ज़ईफ़ के दरमियान, ज़ाहिरुर रिवाया और गैर ज़ाहिरुर रिवाया के दरमियान, ज़ाहिर मज़हब और गैर ज़ाहिर मज़हब के दरमियान, रिवायत मशहूरा और रिवायत नादरा के दरमियान तमीज़ करने पर कादिर होते हैं। इनका सिर्फ इतना काम होता है कि कौन सी रिवायत ज्यादा कवी है, कौन सी कम कवी है, कौन सी रिवायत ज़ईफ है, कौन सी रिवायत कम ज़ईफ है, कौन सी रिवायत ज़ाहिरुर रिवाया है, कौन सी गैर ज़ाहिरुर रिवाया है, कौन सा कौल ज़ाहिर मज़हब है, कौन सा कौल ज़ाहिर मज़हब नहीं है, कौन सी रिवायत रिवायत नादिरा है, कौन सी रिवायत मशहूरा है। तो ये जो तमीज़ करते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? असहाबुत तमीज़। क्या कहा जाता है? असहाबुत तमीज़। इसी को मुसन्निफ ने लिखा तबक़तुल मुक़ल्लिदीन अल क़ादिरीन अला तमीज़। तो इनको आप कह लीजिए आसान ताबीर में कि असहाबुत तमीज़ इनको कहा जाता है। इनका काम सिर्फ ये होता है कि अक़वा और कवी के दरमियान, ज़ईफ़ और गैर ज़ईफ़ के दरमियान, ज़ाहिरुर रिवाया और गैर ज़ाहिरुर रिवाया के दरमियान, रिवायत नादिरा रिवायत मशहूरा के दरमियान, ज़ाहिर मज़हब और गैर ज़ाहिर मज़हब के दरमियान फ़र्क बयान करते हैं, और ये बताते हैं कि कौन सी रिवायत कवी है, कौन सी अक़वा है, कौन सी ज़ईफ़ है, कौन सी सही है, कौन सी ज़ाहिरुर रिवाया है, कौन सी गैर ज़ाहिरुर रिवाया है, वगैरह वगैरह। तो इनको असहाबुत तमीज़ कहते हैं। का असहाबिल मुतूनिल मुअतबरा, जैसे कि मुअतबर मुतून के जो मुसन्निफीन हैं, जैसे साहिब कंज हैं, साहिब मुख्तार हैं, साहिब विकाया हैं, साहिब मजमाउल अनहुर हैं, वगैरह वगैरह।
وشأنهم अल्ला यनकुलू फी कुतुबिहिम अल अक़वाल अल मरदूदा व रिवायात ज़ईफ़ा, और इन हजरात की जिम्मेदारी ये होती है, इनका काम ये होता है कि ये अपनी किताबों में मरदूद अक़वाल को, शाज़ अक़वाल को और ज़ईफ़ रिवायात को नकल ना करें। समझ रहे हैं? असहाबे मुतून की जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपनी मुतून में, अपनी किताबों में मरदूद अक़वाल को नकल ना करें, ज़ईफ़ रिवायतों को नकल ना करें, बल्कि मुफ्ता बिही अक़वाल, मशहूर अक़वाल ही को जिक्र करें। ठीक है साहब? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? असहाबे तमीज़ समझ में आए? सातवां तबका देखिए, अल मजमा वगैरह सब आ चुका है, मजमाउल अनहुर आ चुका है, साहिब मुख्तार आ चुके हैं, साहिब विकाया सब का आ चुका है, सब लिखा चुका हूं पहले। अस्साबिआ, नंबर 7, तबक़तुल मुक़ल्लिदीन अल्लज़ीना ला यक़दिरून अला मा ज़ुकिर वला युफ़र्रिक़ून बैनल गस्स वस्समीन वला युमय्यिज़ून अश्शिमाल मिनल यमीन बल यजमऊन मा यजिदून कहातिबिल लैल फलवैलु लिमन क़ल्लदहुम कुल्लल वैल। समझ रहे हैं? कुल्लल वैल इंतहा मा हज़्फ़ि शैइन यसीर वसतअती बक़ियतुल कलाम फ़ी ज़ालिक। सातवां तबका उन मुक़ल्लिदीन का तबका है जो मज़कूरा बाला चीजों पर कादिर नहीं होते हैं। सातवां तबका उन मुक़ल्लिदीन का है अल्लज़ीना ला यक़दिरून अला मा ज़ुकिर, जो मज़कूरा बाला चीजों पर कादिर नहीं होते हैं, यानी ना वो तमीज पर कादिर होते हैं, ना तखरीज पर कादिर होते हैं, न मसाइल के इस्तिंबात पर कादिर होते हैं, न इज्तिहाद फिल मज़हब पर कादिर होते हैं, और मुज्तहिदे फिल शरअ होना तो बहुत दूर की बात है। तो ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मुक़ल्लिदीन महज। क्या बोलते हैं इनको? सातवें तबके का क्या नाम है? मुक़ल्लिदीन महज। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? सातवें तबके का क्या नाम है? मुक़ल्लिदीन महज नाम है। तो सातवां तबका है तबक़तुल मुक़ल्लिदीन, उन मुक़ल्लिदीन महज का तबका है जो मज़कूरा बाला उमूर पर कादिर नहीं होते हैं। वला युफ़र्रिक़ून बैनल गस्स वस्समीन, और मोटू पतलू के दरमियान फर्क भी नहीं कर सकते हैं। अलगस के माने क्या होते हैं? पतला दुबला, इसमें कुछ गोश्त हो ही ना हो। और अस्समीन बोलते हैं मोटे को। तो मोटू पतलू बहुत मशहूर है इस दुनिया में। तो मोटू पतलू में फर्क नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है? मतलब क्या होते हैं? अच्छे और बुरे में। अलगस अस्समीन, अलगस किसको बोलते हैं? अर्रदीयुल फासिद को भी बोलते हैं, फासिद को भी बोलते हैं, रदी को भी बोलते हैं। तो ये है कि वला युफर्रिकून बैन रदी व वल जय्यिद। समझ रहे हैं? हाँ, रदी और जय्यिद में फर्क नहीं कर सकते हैं, खोटे खरे में फर्क नहीं कर सकते हैं, अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर सकते हैं। कुछ भी कर ली सब है, सही है। तो ये अच्छे और बुरे की तमीज नहीं कर सकते हैं। वला युमय्यिज़ून अश्शिमाल मिनल यमीन, ये दाएं बाएं में भी फर्क नहीं कर सकते हैं कि दाहिना कौन है बायां कौन है। बल यजमऊन मा यजिदून, बल यजमऊन मा यजिदून, बल्कि जो पाते हैं जमा कर देते हैं अपनी किताबों में। हर उल्टा सीधा, ऐरा गैरा, नत्थु खैरा, हर तरह के मसाइल लिख देते हैं। बल यजमऊन मा यजिदून, बल्कि ये जो पाते हैं अपनी किताबों में लिख देते हैं, जमा कर देते हैं। कहातिबिल लैल, जैसे रात में लकड़ी चुनने वाला। अब रात में कोई अंधेरी रात में लकड़ी चुन रहा हो, तो लकड़ी उठा रहा है या सांप उठा रहा है या रस्सी उठा रहा है, उसको कुछ फर्क चलेगा? कहातिबिल लैल, जैसे कि रात में लकड़ी चुनने वाला, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। हाँ, फलवैलु लिमन क़ल्लदहुम कुल्लल वैल, तो सरासर तबाही है उन लोगों के लिए
जो ऐसे लोगों की पैरवी करते, ऐसे लोगों की तकलीद करते हैं। फलवैलु लिमन क़ल्लदहुम कुल्लल वैल, तो तबाही और बर्बादी है उन लोगों की जो ऐसे लोगों की तकलीद करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये है मुक़ल्लिदीन महज़, इनकी तकलीद बिल्कुल नहीं की जाएगी, इनकी तखरीज का भी एतबार नहीं, इनके तमीज़ का भी एतबार नहीं, ये किसी अर्थे के नहीं है। समझ रहे हैं? क्या बोलते हैं देहात में, किसी अर्थे के नहीं है ये, यानी किसी काम के नहीं है, किसी मतलब के नहीं है। इंतहा मा हस्फी शैइन यसीर, कुछ चीजों को हस्फ करने के साथ इब्ने कमाल पाशा की इबारत खत्म हुई। इंतहा से मुराद क्या है? इंतहा कलाम अल्लामत इब्न कमाल पाशा, इब्ने कमाल पाशा की इबारत यहाँ पर कुछ हस्फ इजाफे के साथ मुकम्मल हुई। वसतअती बक़ियतुल कलामी फी ज़ालिक, और इस पर बकिया जो गुफ्तगू है वो इब्ने कमाल पाशा ही की किताब में आएगी। जिनको पढ़ना है वो किताब जाके पढ़ें, इसमें मजीद इसकी तफसील आगे नहीं आते आती है। समझ रहे हैं? ये हो गए 7 तबके। तो पहला तबका आपके सामने आया मुज्तहिदीन फी शरा का। ये वो लोग होते हैं जो जिनकी अपने उसूल होते हैं, अपने कवायद व ज़वाबित होते हैं और उसकी रोशनी में मसाइल का इस्तिंबात करते हैं, जिन्हें हम लोग मुज्तहिदीन फी शरा कहते हैं, मुज्तहिदीन मुतलक कहते हैं। नंबर 2, मुज्तहिदीन फिल मज़हब का है। मुज्तहिदीन फिल मज़हब उन लोगों को कहते हैं जो जिनके अंदर इज्तिहाद की पूरी सलाहियत होती है, लेकिन अपने उसूल व ज़वाबित उनके पास नहीं होते हैं, तो वो अपने उस्ताद, अपने इमाम के उसूल व ज़वाबित की रोशनी में वो करते हैं। अब अगर उनका इमाम इमाम शाफ़ई, तो इमाम शाफ़ई के उसूल पे करते हैं, और अगर उनका इमाम इमाम मालिक है तो इमाम मालिक के उसूलों की रोशनी में इज्तिहाद करते हैं। उनका इमाम इमाम अबू हनीफा है तो इमाम अबू हनीफा के उसूलों की रोशनी में करते हैं। इसलिए सबका नाम लेने से होता है कि इमाम शाफी के शागिर्दों का नाम क्यों नहीं आया, इमाम मालिक के शागिर्दों का नाम क्यों नहीं आया। आप फिक़ह हनफी के तबकात पढ़ रहे हैं तो फिक़ह हनफी की मिसालें आ रही हैं। तीसरा तबका है मुज्तहिदीन फिल मसाइल का। ये वो लोग होते हैं जो जिनके अंदर इज्तिहाद की इतनी सलाहियत होती है कि वो इमाम के उसूलों की रोशनी में इमाम वो मसाइल जिनमें इमाम से कोई रिवायत, कोई कौल मनकूल नहीं है, उन मसाइल का इस्तिंबात कर सकते हैं, उनके अहकाम बयान कर सकते हैं। चौथा है तबका है असहाब तखरीज का है। ये असल मुज्तहिद नहीं होते हैं बल्कि मुक़ल्लिद होते हैं। ये असलन इमाम के उसूलों पर, उसके ज़वाबित पर इस कदर गहरी नज़र रखते हैं और इतनी इनको गहराई उसमें हासिल होती है कि ये इमाम से जो मनकूला अक़वाल होते हैं, अगर मुजमल अक़वाल होते हैं तो उसकी तफसील बयान करते हैं, और अगर कोई ऐसा हुक्म है जिसमें कई बातों का एहतमाल है तो उसकी तफसील तौज़ीह करते हैं। समझ रहे हैं? ये अपने क्या नाम है उसके लिए इमाम के उसूलों को इस्तेमाल करते हैं। उस तरह के जो दीगर फतावा हैं, दीगर जो मसाइल हैं, उस पर उसको कयास करते हैं, उसके नज़ार को तलाश करते हैं वगैरह वगैरह, और फिर उसकी तशरीह करते हैं। पांचवा तबका है असहाबुत तरजीह का। ये वो लोग हैं जिनके अंदर असल इज्तिहाद की सलाहियत नहीं होती है बल्कि मुक़ल्लिदीन ही में आते हैं, लेकिन ये कई रिवायतें जहाँ पर होती हैं, कई अक़वाल जहाँ पर होते हैं, तो वहाँ पर ये तायन करते हैं कि इसमें औला कौन है, गैर औला कौन है, सही कौन है, असह कौन है, औज़ा कौन है, औफ़क़ लिल क़ियास कौन है, अरफ़क़ लिन्नास कौन है, अक़रब लिज़्ज़मान कौन है, अक़रब लिन्नस कौन है, वगैरह वगैरह। और छठा तबका है उन मुक़ल्लिदीन का जो अक़वा और कवी, ज़ईफ़ और गैर ज़ईफ़, ज़ाहिरुर रिवाया और गैर ज़ाहिरुर रिवाया, ज़ाहिर मज़हब और गैर ज़ाहिर मज़हब, रिवायत नादरा वगैरह में इसकी तफसील करते हैं, इसकी तमीज़ करते हैं। और इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि अपनी किताबों के अंदर ये ज़ईफ़ अक़वाल, नादिर रिवायतें न लिखें, बल्कि जो मोतमद कौल है मज़हब का, मशहूर कौल जो है, मुफ्तबी कौल है, उसको नकल करें। अक्सर मुतून वालों की जिम्मेदारी ये होती है। और सातवां है उन मुक़ल्लिदीन का है जो कि मज़कूरा बाला चीज़ों पर कादिर नहीं होते हैं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ मुक़ल्लिदीन महज़ होते हैं और इनके अंदर इज्तिहाद की कोई सलाहियत नहीं होती है, इसलिए इनकी बातों की तकलीद नहीं की जाएगी। ये हो गए 7 तबक़ात
ये हो गए सातों तबकात। अब ये बताइए सातों तबकात के नाम और उनके काम आपको मालूम हुए कि नहीं हुए? अभी सवाल मैंने मना किया, अभी कोई सवाल मत करो। मैंने कहा कि अभी कोई सवाल मत करो। ये सातों तबकात के नाम और उनके अच्छा, अब ये तो हो गया साहिब किताब ने जो लिखा वो, ठीक। अब चलते हैं इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू और करते हैं। अब देखिए साहब, ये साहिब किताब ने जो तफसीलात आपके सामने पेश की हैं, इन्होंने अल्लामा इब्ने कमाल पाशा से के बयान की रोशनी में पेश किया, बल्कि इब्ने कमाल पाशा ही की सारी इबारत भी है। कहीं कहीं इन्होंने जो जायद इबारतें थी उसको हस्फ करके यहाँ पर पूरी बात नकल के है। लेकिन इब्ने कमाल पाशा की इस सातों तबकात में एक कमी है, गालिबन उसको आपने भी महसूस किया होगा। एक कमी ये है कि इब्ने कमाल पाशा ने जो ये सात तबकात पेश किए हैं ये तो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन इनमें जो मिसालें इन्होंने पेश की हैं उसमें थोड़ी सी चूक हुई है। इसमें इन्होंने जो मिसालें पेश की हैं इसमें इनसे काफी चूक हुई है और इन्होंने शख्सियात को खलत मलत कर दिया है। मिसाल के तौर पर इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद का नाम इन्होंने तबक़े सानिया में दिया है। हालांकि आप देखिए तो इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद का मकाम इमाम शाफी से कम है क्या? इमाम शाफी से ना उनका मकाम कम है, ना उनसे काम उनका कम है, समझ रहे हैं। और ना ही उसूल ज़वाबित में वो इमाम अबू हनीफा के मुकम्मल पाबंद हैं, बल्कि इमाम अबू यूसुफ के खुद अपने उसूल ज़वाबित हैं, इमाम मोहम्मद के खुद अपने उसूल ज़वाबित हैं, इमाम ज़ुफर के खुद अपने उसूल ज़वाबित हैं, और उसकी रोशनी में बाज़ाब्ता इन्होंने इज्तिहाद किए हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद, इमाम ज़ुफर वगैरह का नाम तबक़े सानिया यानी मुज्तहिदीन फिल मज़हब में देना, ये इनके मकाम व मर्तबे के साथ एक हद तक नाइंसाफ़ी की बात है, समझ रहे हैं। इसलिए अपनी कापी में आप लिख लीजिए कि इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद और इमाम ज़ुफर वगैरह को पहले ही तबके में होना चाहिए, पहले ही तबके में होना चाहिए, समझ रहे हैं। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप उसूल करके उठा के देख लीजिए, जो उसूल की किताबें हैं उसमें बाज़ाब्ता इन लोगों के अपने उसूल हैं। उसूल की जो किताबें हैं उनमें बाज़ाब्ता इनके अपने उसूल हैं। शागिर्द होने के नाते लिखा कि नहीं लिखा सब बात आगे आ रही है। जो मैं कह रहा हूं उसको लिखो पहले, समझ रहे हो। अभी तुम मेरे शागिर्द हो, मेरे शागिर्द होने के नाते लिखो। ये बात सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात कई लोगों ने इसकी गिरफ्त की है। अल्लामा जाहिद कौसरी ने इसको लिखा है, अल्लामा शिहाबुद्दीन मरजानी ने बात लिखी है, समझ रहे। शेख मोहम्मद बखीत अल मुतीई ने बात लिखी है, अल्लामा लखनवी ने ये बात लिखी है, अल्लामा कश्मीरी ने ये बात लिखी है, समझ रहे हैं। और बहुत तमाम लोगों ने इस बात को लिखा है। अभी मौलाना तकी उस्मानी साहब की जो नई किताब आई उसमें भी उन्होंने बात लिखी है। तो ये समझ कर मत लिखो कि मैं बता रहा हूँ, ये चूक जो है इसका बताने वाला मैं हूँ, ऐसा नहीं है। ये जो चूक है ये तुम समझो, इसको इसलिए हल्के में ले रहे होगे कि ये तो छोटे मौलाना है, बड़े मौलाना बारे में कैसे बोल रहे हैं। छोटे मौलाना, इतने बड़े मौलाना इब्ने कमाल पाशा इतने बड़े आदमी उनसे चूक हो जाएगी। ये बताएंगे आजकल दो साल से ऑनलाइन पढ़ाने लगे तो इनको इतनी मालूमात होगी कि बताने लगे इब्ने कमाल पाशा गलती हो गई। ये गलती हम नहीं बता रहे हैं, हमसे पहले के किबार उलमा ने इस पर तंबीह की, उनकी बात हम नकल कर रहे हैं, उसको लिखो। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप ये मत समझो कि मैं कह रहा हूँ ये बात तो ये 2 साल से ऑनलाइन पढ़ा के ये इब्ने कमाल पाशा की गलती निकालने लगे, ऐसा नहीं। दीगर लोगों ने जो बातें बताई हैं कि ये चीज सही नहीं है, वो बता रहा हूं आपको, समझ रहे हैं। हाँ,
پھر جا کے بتاؤ کہ ہمارے استاذ نے کیا نا ابن کمال پاشا کی غلطی نکال دیا تو ان سے بڑے مولانا ہیں، تو تم کو جوتا بھی مارے گا، کہے گا ارے کہاں پدی پدی بھر کے شوربے کو تم اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ موازنہ کر رہے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ کبار علماء کے نام بتائیں. ارے سید زوار تو ہمارا ہی نام لکھ لو اس وقت، تمہارے لیے تو کبار علماء ہم ہی ہیں. سید زوار راجستھانی، تمہارے لیے کبار علماء ہم ہی ہیں. میں نے بتایا نہیں کہ علامہ شہاب الدین مرجانی ہیں، علامہ زاہد کوثری ہیں، شیخ محمد البخیت المطیعی ہیں، علامہ کیا نام ہے یہ آپ کے لکھنوی جو ہیں یہ ہیں. تو ان حضرات ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب کی اصول الافتاء جو کتاب ہے، اصول الافتاء و آداب، اس کے اندر دیکھ لیجئے. مفتی رفیع عثمانی صاحب کی جو تعلیقات عثمانی ہے اس میں دیکھ لیجئے، سب میں مل جائے گا آپ کو. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ حاشظ الاجراروی جو ہے اس کے اندر دیکھیں گے، اس میں مل جائے گا آپ کو، وغیرہ وغیرہ. آپ خود جا کے دیکھ لیجئے. عمدۃ الرعایہ جو ہے شرح وقایہ کی جو کیا ہے حاشیہ ہے، اس میں دیکھ لیجئے مل جائے گا. وہ سب نے لکھا ہے. اب تو لکھیے. ہاں ہاں لکھنوی ہے، فرنگی محلی سب ایک ہی ہے. لکھا آپ نے؟ تو یہ لکھیے. اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے امام رازی ہیں، امام طحاوی ہیں، امام کرخی ہیں، امام خصاف ہیں، ابن حمام ہیں، ان کو انہوں نے بہت بعد میں کر دیا ہے. اب جیسے انہوں نے مجتہدین فی المسائل میں امام خصاف کا نام دیا ہے، امام ابو جعفر طحاوی کا نام دیا ہے، ابو الحسن کرخی کا نام دیا ہے. حالانکہ یہ لوگ اتنے بڑے ائمہ ہیں، اتنے بڑے ائمہ ہیں کہ یہ خود اجتہاد کے بہت اونچے مقام پر فائز تھے. اس لیے ان کو صرف مجتہدین فی المسائل میں نہ رکھنا یہ بھی ناانصافی کی بات ہے. تو یہ بھی لکھ لیجئے کہ امام خصاف، امام رازی، امام طحاوی، امام کرخی، ابو الحسن کرخی جو ہیں، ابو الحسن کرخی، علامہ ابن الحمام وغیرہ کو دوسرے طبقے میں ہونا چاہیے، دوسرے طبقے میں ہونا چاہیے، دوسرے طبقے میں ہونا چاہیے. ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ دوسرے طبقے میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ لوگ اتنے اونچے مقام پر فائز ہیں. بطور خاص آپ امام طحاوی کا مقام دیکھیے، امام رازی کا مقام دیکھیے. خصاف تو بہت اونچے کے ہیں، بلکہ خصاف کو دیکھا جائے تو بعض اعتبار سے وہ تو امام ابو حنیفہ کے لسٹ میں آ جاتے ہیں، امام ابو یوسف وغیرہ کے ہم پلہ نظر آتے ہیں. ابن حمام ہیں. تو یہ لوگ مجتہدین فی الشرع تو نہیں ہیں، لیکن مجتہدین فی المذہب سے کم ان کا مقام بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ جی. باقی جو ہے شمس الائمہ حلوانی، شمس الائمہ سرخسی، بستوی وغیرہ ہیں، فخر الدین قاضی خان، ٹھیک ہے ان کا نام مجتہدین فی المسائل میں بہتر ہے. لکھا کہ نہیں لکھا مشائخ؟ لکھ لیجئے اس کو. امتحان میں آتا ہے، یہ امتحان میں آتا ہے لکھنے کو. پھر کہو گے کہ مولانا صاحب نے بتایا نہیں، امتحان بہت ہارڈ لے لیا. امتحان میں لکھنے کے لیے آئے گا. سمجھ رہے ہیں کہ فقہا کے ساتوں طبقات بتائیے، اور ابن کمال پاشا نے تمثیل میں جو ان سے چوک ہوئی ہے اس کو صحیح طور پر لکھیے. تب اس وقت بغلیں جھاگو گے کس کا نام کس میں لکھیں، کس کا نام کس میں لکھیں. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے لکھا دے رہا ہوں. اس طرح دیکھیے آپ، امام قدوری ہیں، صاحب ہدایہ ہیں، قاضی خان ہیں وغیرہ. ان کا نام دیکھیے بہت بعد میں انہوں نے دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صاحب ہدایہ ہیں، صاحب قدوری ہیں، کتنے اونچے مقام کے لوگ ہیں. ان کو لکھ لیجئے کہ ان کو مجتہدین فی المسائل میں کم سے کم ہونا چاہیے، کم سے کم مجتہدین فی المسائل میں ان کا نام آنا چاہیے. امام قدوری کا، صاحب ہدایہ کا، قاضی خان کا. سمجھ رہے ہیں؟ قاضی خان کا نام ہے.
इसी तरीके से लिखिए साहिब मुहीत बुरहानी हैं, साहिब मुहीत बुरहानी बुरहानुद्दीन महमूद, बुरहानुद्दीन महमूद, उनका भी इसी में नाम आना चाहिए। खुलासतुल फतावा के जो मुसन्निफ हैं शेख ताहिर अहमद, शेख ताहिर अहमद, इनका भी नाम इसी में आना चाहिए। खुलासतुल फतावा के मुसन्निफ हैं, ये भी बहुत ऊंचे मकाम के आदमी हैं, इसलिए इनका नाम इसमें आना चाहिए। इसी तरीके से साहिब बहर का भी नाम इसी में आना चाहिए। देखा जाए साहिब बहर जो हैं वो भी बहुत ऊंचा मकाम रखते हैं, इब्न नुजैम मिस्री। लेकिन बहरहाल इसके बाद वाले में उनका नाम लिख सकते हैं, लेकिन मकाम उनका बहुत ऊंचा है, साहिब बहर का भी। तबक़तुल मुज्तहिदीन फिल मसाइल में इनका आप लिखिए कुदूरी का, साहिब कुदूरी हैं, साहिब हिदाया हैं, कासी खान हैं, मुहीत बुरहानी के मुसन्निफ बुरहानुद्दीन महमूद हैं, खुलासतुल फतावा के मुसन्निफ शेख ताहिर अहमद हैं वगैरह। और इसमें जो असहाबुत तखरीज में इन्होंने नाम दिया, इमाम राजी का नाम दिया है। अब इमाम राजी इतनी ऊंची, इतनी बड़ी शख्सियत इमाम राजी की है। अबू बकर जस्सास राजी मशहूर हैं, इमामुल अइम्मा हैं, उनका नाम इन्होंने दिया चौथे तबके में। हालांकि तो बिल्कुल कतान गलत है। इमाम राजी का नाम जो मैंने लिखाया कि कम से कम दूसरे तबके में उनका नाम होना चाहिए, वही सही है, समझ रहे हैं। तो इसमें नाम लिख लीजिए अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अल जुरजानी हैं, अबू बकर अब्दुल्ला अल जुरजानी हैं, इनका नाम लिख लीजिए। कासिम इब्ने कुतलुबगा हैं, जी पहले वाले राजी वही हैं, राजी अबू बकर जस्सास राजी ही मुराद हैं, अबू बकर जस्सास राजी वही हैं। ये राजी जो यहाँ पर दिया है बहुत बाद में उनका नाम कर दिया है, चौथे नंबर पे कर दिया। कम से कम उनको दूसरे नंबर पे उनका नाम देना चाहिए, चौथे नंबर पर उन्होंने लिखा है। तो ये इस पर काफी लोगों ने इश्काल किया है। अभी मैं आपको हवाले लिखा दूंगा जहां पे आपको इसकी तफसीलात मिल सकती हैं। जी असहाब तखरीज में किसका नाम आपने लिखा? अबू अब्दुल्ला अल जुरजानी का नाम लिख लीजिए, अब्दुल रशीद वलवालजी का नाम लिख लीजिए, साहिब फतावा बज़्ज़ाज़िया उनका नाम लिख लीजिए। ये भी असहाब तखरीज, इसमें असहाब तखरीज में से हैं, असहाब तखरीज, समझ रहे हैं साहब। और असहाब तरजीह में आप लिख लीजिए कासिम इब्ने कुतलुबगा, कासिम इब्ने कुतलुबगा का नाम लिख लीजिए असहाब तरजीह में। साहिब बहर जो हैं उनका नाम, हालांकि उनका मैंने बताया कि कम से कम मुज्तहिदीन फिल मसाइल में उनका नाम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिख सकते हैं इनका नाम असहाब तरजीह में। ये भी तरजीह का काम करते हैं बहुत, और काफी मसाइल में इन्होंने तरजीह काम किया है। हाँ अलबत्ता भी एक सूरत ये पैदा होती है कि एक मसले की तरजीह अगर कर रहे हैं साहिब बहर यानी इब्न नुजैम मिस्री, और उसके दूसरे मसले की तरजीह कर रहे हैं इब्न हुमाम, तो जाहिर सी बात है इब्न हुमाम का मकाम बढ़ा हुआ है साहिब बहर के मुकाबले में। तो अगर साहिब बहर की तरजीह इब्न हुमाम से टकरा जाए तब तो आप साहिब बहर की तरजीह नहीं मानेंगे, बल्कि इब्न हुमाम की मानेंगे। लेकिन अगर उन्होंने नहीं की है, इब्न हुमाम तरजीह कर रहे, तो इब्न हुमाम का मकाम बहुत ऊंचा है। इब्न हुमाम की तरजीह क्या नाम है, ये साहिब बहर का मकाम बहुत ऊंचा है, आपको लेनी पड़ेगी उनकी तरजीह। इसकी तफसीर आएगी, इसी किताब के अंदर आएगी, समझ रहे हैं। तो असहाब तरजीह में कासिम इब्न कुतलुबगा हैं, साहिब बहर हैं, साहिब नहर हैं। असहाब तखरीज को दोहरा दीजिए। असहाब तखरीज में अबू अब्दुल्ला अल जुरजानी हैं, अब्दुल रशीद वलवालजी हैं, साहिब फतावा बज़्ज़ाज़िया हैं वगैरह। इसी तरीके से इन्होंने लिखा है, जैसे छठा जो तबका में लिखा है असहाबुल मुक़ल्लिदीन अल क़ादिरीन अला तनईज़, इसमें इन्होंने जैसे लिखा साहिब कंस हैं, ठीक है, इनका नाम ठीक है, साहिब कंस हैं,
صاحب مختار ہیں، صاحب وقایا ہیں، لیکن متون معتبرہ میں اس میں دیکھیے انہوں نے ان کا نام نہیں لکھا ہے، قدوری کا نام نہیں لکھا ہے، حالانکہ قدوری کا نام ہونا چاہیے متون کے اعتبار سے. کیوں؟ قدوری کا مقام اتنا بڑھا ہوا ہے کہ ان کا نام اگر چھٹے طبقے میں دے دیتے تو پورا ہندوستان احتجاج کرنے لگتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے خیر یہاں تو اچھا کام انہوں نے کیا ہے کہ ان کا نام نہیں دیا ہے. تو صاحب کنز ہیں، علامہ نصفی ہیں، اور صاحب مختار المختار للفتویٰ ہے، وقایت الروایہ ہے، مجمع البحرین منتقى النہرین ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے. باقی اب یہ چیزیں آپ کو کہاں میں ملیں گی؟ تو اس کے لیے آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، چند کتابوں کا نام لکھ لیجئے، وہاں پر بآسانی آپ کو مل سکتی ان چیزوں کے بارے میں. ابھی تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو کتاب آئی ہے اصول الافتاء و آدابہ، اس کے اندر اس میں آپ کو مل جائے گا. اصول الافتاء و آدابہ کے اندر دیکھیں گے تو مل جائے گا آپ کو. اسی طریقے سے میں نے بتایا کہ آپ کو عمدۃ الرعایہ ہے، جو علامہ لکھنوی کی کتاب عمدۃ الرعایہ ہے، اس کے مقدمے کے اندر یہاں تفصیلات بھی ہے. عمدۃ الرعایہ کا مقدمہ اس کے اندر دیکھ لیجئے. اور النافع الکبیر، یہ بھی علامہ لکھنوی کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے اس پر بحث کی ہے، النافع الکبیر. اسی طریقے سے شہاب الدین المرجانی کی کتاب ناظورۃ الحق ہے، ناظورۃ الحق، اس کے اندر بھی آئے گی یہ بات، مل جائے گی. تو اچھا، اس کتاب کے اندر ایک جگہ اور غلطی رہ گئی ہے، بتانا میں بھول گیا. اس میں انہوں نے دیا ہے، کہاں گیا، ہاں، کا ابی الحسن القدوری. ان کا نام ان کا لقب جو ہے، یہ ان کی جو کنیت ہے، یہ ابی الحسن نہیں بلکہ ابو الحسین ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 5ویں طبقے میں انہوں نے لکھا ہے کا ابی الحسن القدوری. اس کو ابی الحسن کے بجائے کیا ہونا چاہیے؟ ابی الحسین ہونا چاہیے نا. ابو الحسین احمد بن محمد القدوری، متوفى 428. جی، یہ ایک چیز تھی. باقی تو اس میں چیزیں تقریباً بتا چکا آپ کو. تو یہ 7 طبقات بہت اہم ہیں. اس پہ ناموں کی جو غلطی سے ہوئی جہاں جہاں پہ، وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس کی وضاحت کر دی ہے. چلیں اب آگے تھوڑا سا. جی صاحب، آگے بہت آسان ہے، کوئی مشکل مسئلہ ہے ہی نہیں. آگے مسئلہ ہے، وفي آخر الفتاوى الخيرية ولا شك أن معرفة الراجح المختلف فيه من مرجوحه ومراتبه قوة وضعفا هو نهاية آمال المشمرين في تحصيل العلم، فالمفروض على المفتي والقاضي التثبت في الجواب وعدم المجازفة فيهما خوفا من الافتراء على الله تعالى بتحريم حلال وصده، ويحرم اتباع الهوى والتشهي والميل إلى المال الذي هو الداهية الكبرى والمصيبة العظمى، فإن ذلك أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي. اس دیکھیے صاحب، بہت اہم بات لکھی انہوں نے اور بہت خوبصورت بات لکھی ہے. فتاوی خیریہ کے اندر لکھا، علامہ خیر الدین رملی کی مشہور کتاب ہے، علامہ خیر الدین رملی کی کتاب فتاوی خیریہ ہے. اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے، لا شک ان معرفت الراجح المختلف فیہ من مرجوحہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن مسائل میں اختلاف ہے، جو مسائل مختلف فی ہیں، ان میں راجح مرجوح کو جاننا، ومراتبہ قوتا وضعفا، اور قوت و ضعف کے اعتبار سے اس روایت یا اس قول کے مرتبے کو جاننا، ہوا نہایت اعمال المشمرین فی تحصیل العلم، وہ ان حضرات کی آخری خواہش بن چکی ہے، آخری انتہا بن چکی ہے، جو تحصیل علم کے لیے کمر بستہ ہیں. تحصیل علم کے لیے کمر بستہ لوگوں کی
آخری خواہش بس یہ ہو گئی ہے کہ وہ راجح مرجوح کو جان جائیں اور کون سی روایت زیادہ اونچی کے ہے، کون سی کم اونچی ہے، اس کو جان جائیں۔ یہ آج کل کے لوگوں کی آخری خواہش ہو گئی ہے۔ فالمفروض علی المفتی والقاضی، چنانچہ مفتی اور قاضی پر یہ بات فرض ہے، چنانچہ مفتی اور قاضی پر یہ بات فرض ہے کیا؟ التثبت فی الجواب، کہ جواب کے اندر پختگی ہو۔ جواب میں کیا ہے؟ جب قاضی فیصلہ کرے یا مفتی فتویٰ دے تو جواب میں پختگی ہو۔ وہ عدم المجازفت فیہ، اور جواب کے سلسلے میں اٹکل سے آدمی کام نہ لے، کہ ہو سکتا جائز بھی ہو سکتا ناجائز بھی ہو، چلو لکھ دیتے کیا ہوتا ہے، جائز ہو تو ٹھیک ہے ورنہ پھر رجوع کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وہ عدم المجازفت فیہ، جواب لکھنے میں اٹکل بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ خوفا من الافتراء علی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے کے ڈر سے، بتحریم حلال، کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی تحقیق نہ کرے اور کسی حلال کو حرام قرار دے دے، او ضدہ، یا کسی حرام کو حلال قرار دے دے۔ وَيَحْرُمُ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَالتَّشَهِّي، اور منمانی کرنا اور خواہش نفس کی پیروی کرنا اور تشہی میں گرفتار ہونا یہ حرام ہے۔ وَالْمَيْلُ إِلَى الْمَالِ الَّذِي هُوَ الدَّاهِيَةُ الْكُبْرَى، اور اس مال کی جانب رجحان رکھنا، اس مال کی جانب مائل ہو جانا، پیسے کی لالچ میں فتوے دینے لگنا، پیسے کے لالچ میں فتوے دینے لگنا، یہ بہت بڑی دھوکے کی چیز ہے۔ والمصیبت الکبریٰ عظمیٰ، اور بہت بڑی مصیبت ہے۔ فإن ذلك امر عظیم، بے شک فتویٰ نویسی کا کام بہت اونچا کام ہے۔ فإن ذلك امر عظیم، بے شک فتویٰ نویسی کا کام کرنا، فتویٰ دینے کا کام کرنا، فیصلہ کرنے کا کام کرنا، امر عظیم، یہ بہت بڑا کام ہے۔ لا يتجاسر علیہ الا کل جاہل شقی، جس پر صرف اور صرف جاہل اور بدبخت ہی جرأت کر سکتا ہے۔ علم کے بغیر فتویٰ دینا، تحقیق کے بغیر فتویٰ دینا، یہ یقیناً بدبختی کی علامت ہے، جہالت کی علامت ہے۔ اس پر جاہل اور بدبخت شخص ہی جرأت کر سکتا ہے، ورنہ پڑھا لکھا آدمی بغیر تحقیق کے فتویٰ دے دے، اس کی جرأت اس سے نہیں ہو سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ پھر دیکھیے، فتاوی خیریہ کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مختلف فیہ مسائل میں راجح کو مرجوح سے تمیز کرنا جاننا اور اس کی قوت و ضعف کے مرتبے سے آشنا ہونا، یہ تحصیل علم میں کمر بستہ لوگوں کی آخری انتہا ہے۔ چنانچہ مفتی اور قاضی پر فرض ہے کہ وہ جواب کے سلسلے میں پختگی کو برقرار رکھے اور اٹکل پچو سے کام نہ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے والا ہو جائے، کسی حلال کو حرام کر کے یا حرام کو حلال کر کے۔ اور خواہش نفس کی پیروی کرنا، شہوت اور تشہی میں گرفتار ہونا، یہ حرام ہے۔ اسی طرح اس مال کی جانب مائل ہو جانا اور مال کے چکر میں فتوے بیچ دینا، یہ بہت بڑے دھوکے کا سامان ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فتویٰ نویسی کا کام بہت اونچا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، جس پر صرف ہر جاہل اور بدبخت شخص ہی جرأت کر سکتا ہے، یعنی بغیر تحقیق کے وہ کام کرنا۔ اس لیے جرأت کا لفظ استعمال، تجاسر کا لفظ جرأت کرنا، جری ہونا، جس پر جری ہو سکتا صرف وہی شخص جو جاہل ہو یا بدبخت ہو۔ یہاں پہ فتاوی خیریہ کی عبارت پوری ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ مطلب یہ کہ انہوں نے نصیحانہ بات کہہ دی ہے کہ راجے مرجو کو دیکھنا چاہیے آدمی کو، اور ایسے ہی اٹکل پچوں سے فتویٰ نہیں دے دینا چاہیے، پوری تحقیق کے بعد، اچھی طریقے کی کتابوں کو دیکھنے کے بعد، کھنگالنے کے بعد پھر کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں صاحب؟ تھوڑے سا اور پڑھ لیتے ہیں، کیا جاتا ہے، ابھی ٹائم باقی ہے، 8-10 منٹ کا ٹائم باقی ہے۔ نیچے والا بھی بہت آسان ہے، بہت کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ کل آگے بڑھ جائیں گے۔ کوئی مشکل بحث ہوتی تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ الکتب التی لا یجوز الافتاء بها، وہ کتابیں جن سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ الکتب التی لا یجوز الافتاء بها، وہ کتابیں جن سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ قلت فحيث علمت وجوب اتباع الراجح من الأقوال وحال المرجح له، تعلم أنه لا ثقة بما يفتي به أهل أكثر زماننا بمجرد مراجعة كتاب من الكتب المتأخرة، خصوصا غير المحررة،
كشرح النقايا للقهستاني والدر المختار والأشباه والنظائر ونحوها، فإنها لشدة الاختصار والإيجاز كادت تلحق بالألغاز مع ما اشتملت عليه من السقط في النقل في مواضع كثيرة، وترجيح ما هو خلاف الراجح، بل ترجيح ما هو مذهب الغير مما لم يقل به أحد من أهل المذهب۔ سمجھ رہے صاحب کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ وہ کتابیں جن سے فتویٰ دینا جائز نہیں۔ میں کہتا ہوں جب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اقوال میں سے راجح قول کی پیروی کرنا واجب ہے اور مرجح یعنی اس کو ترجیح کس نے دی اس کے حال سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ دو باتیں معلوم ہے کہ نہیں ہوئی ہیں؟ یہ دونوں باتیں تو آپ نے بتا چکے ہیں، آج کے سبق سے پہلے کل ہی بتا دیا تھا۔ تو جب آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ان اقوال میں سے راجح قول کی اتباع کرنا واجب ہے اور مرجح یعنی اس کو جو ترجیح دینا والا ہے اس کے حالات سے واقف ہونا ضروری ہے، تو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے انہ لا ثقۃ بما یفتی به اکثر اہل زماننا، کہ اس فتوے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ انہ لا ثقۃ، اس فتوے کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو ہمارے زمانے کے اکثر مفتی دے رہے ہوتے ہیں، بمجرد مراجعۃ کتاب من الکتب المتأخرہ، بعد کی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب سے مراجعات کر کے بس دیکھ جائے در مختار میں قضا فی الدر المختار بعد لکھ کے دے دیا، شامی میں دیکھ لیا قضا فی الشام لکھ کر دے دیا۔ کہتے اس فتوے کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو ہمارے زمانے کے اکثر مفتی لوگ دے رہے ہیں صرف کسی ایک دو کتاب کو دیکھ کر، خصوصاً غیر المحررہ، بطور خاص وہ کتابیں جن پر مزید کوئی تحقیقی کام نہیں ہوا، ان پر حاشیے نہیں لکھے گئے، ان کی شروحات نہیں لکھی گئی، ان کی تحقیق نہیں کی گئی۔ غیر المحررہ سے مراد کیا ہے؟ بطور خاص وہ کتابیں جو غیر تحقیق شدہ ہیں، کا شرح النقایا، جیسے کہ علامہ قہستانی کی شرح النقایا ہے، اور علامہ حسکفی کی در مختار ہے، ابن نجیم مصری کے الاشباح والنظائر ہے، ونحویہا، اور اس طرح کی جو کتابیں ہیں، تو ان کتابوں سے دیکھ کر خالی فتویٰ لکھ دینا اس فتوے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا لِشِدَّةِ الْاخْتِصَارِ وَالْإِيجَازِ، کیونکہ یہ کتابیں اختصار اور ایجاز کی شدت کی وجہ سے، اتنی زیادہ مختصر ہونے کی وجہ سے، اتنی زیادہ گنجلک ہونے کی وجہ سے، قادت تلحق بالالغاز، لگتا ہے کہ یہ پہیلی اور معمہ بن جائیں گی، یہ چیستہ اور پزل بن جائیں گی۔ آپ نے پڑھا نہیں دیکھا نہیں در مختار کے اندر کیسی کیسی پیچیدگی آتی ہے؟ در مختار کا تو آپ کو تجربہ ہو ہی گیا ہے، الاشباح النظائر کا تجربہ بعد میں ہوگا، شرح النقایا کو ویسے سمجھ لیجئے۔ تو کہا کہ بطور خاص وہ کتابیں جو غیر تحقیقی ہیں، جن میں مزید کوئی زیادہ کام نہیں ہوا ہے، جس سے قہستانی کی شرح النقایا ہے، علامہ حسکفی کی در مختار ہے، علامہ ابن نجیم مصری کے الاشباح والنظائر ہے، اور اس طرح کی دیگر کتابیں ہیں۔ فَإِنَّهَا لِشِدَّةِ الْاخْتِصَارِ وَالْإِيجَازِ، تو یہ کتابیں اختصار و ایجاز کی شدت کی وجہ سے، اس قدر مختصر و گنجلک ہونے کی وجہ سے، قادت تلحق بالالغاز، لگتا ہے کہ پیچیستہ اور معمہ اور پہیلی بن جائیں گی، مع مشتملت علیہ من السقط فی النقل فی مواضع کثیرہ، اور ساتھ ہی ان میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں عبارتوں کے نقل کرنے میں چھوٹ چھاڑ بھی بہت ہو گئی ہے۔ مع مشتملت علیہ، ساتھ ہی یہ کتابیں مشتمل ہیں بہت سی چھوٹ چھاٹ پر، پھر نقلی عبارتوں کو نقل کرنے میں، فی مواضع کثیرہ، بہت سے مقامات پر، ساتھ ہی بہت سے مقامات پر ان کتابوں میں عبارتوں کے نقل کرنے میں چھوٹ بھی ہو گئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہیں عبارت کچھ نقل کرنا چاہیے، عبارت کہیں کچھ اور نقل کر دیا ہے، کہیں لا کا لفظ چھوڑ دیا، کہیں ماں کا لفظ چھوڑ دیا، تو مفہوم ہی کچھ بدل گیا ہے۔ وَتَرْجِيحِ مَا هُوَ خِلَافُ الرَّاجِحِ، اسی طریقے سے کچھ ایسے اقوال کی بھی ترجیح ان لوگوں نے کر دی ہے جو راجح کے خلاف ہے، راجح کے خلاف جو اقوال ہیں ان کی ترجیح ان لوگوں نے کر دیا ہے۔ بل ترجیح ما ہوا مذہب الغیر، بلکہ بعض اقوال تو ایسے بھی ہیں جو دوسرے کے مذہب کے اقوال ہیں، اس کی ترجیح انہوں نے کر دیا۔ اب بولیے، بل ترجیح ما ہوا مذہب الغیر،
بلکہ بعض ایسے اقوال کی بھی لوگوں نے ترجیح کر دی ہے جو دوسرے مذہب کا قول ہے، مما لم یقل به احد من اہل المذہب، جس قول کو ہمارے اہل مذہب میں سے کسی نے کہا ہی نہیں ہے، ہمارے مذہب کا قول ہی نہیں ہے، تو ایسے اقوال کے بھی ان لوگوں نے کر دیا ہے۔ تو ان کتابوں سے ڈائریکٹ فتویٰ دینا، انہی کتابوں کی ڈائریکٹ بات نقل کر دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کے ذہن میں جو اشکال کود رہا ہوگا بتاتا ہوں میں، آگے دیکھیے۔ وَرَأَيْتُ فِي أَوَائِلِ شَرْحِ الْأَشْبَالِ الْعَلَّامَةِ محمد ہبۃ اللہ قال، اور کہتے ہیں کہ میں نے علامہ محمد ہبۃ اللہ البالی کی جو الاشباح والنظائر پر شرح ہے، اس میں نے اس کی شروعات میں لکھا دیکھا ہے کہ اس میں فرمایا ہے وَمِنَ الْكُتُبِ الْغَرِيبَةِ وَمِنَ الْكُتُبِ الْغَرِيبَةِ مُلَّا مِسْكِين شرح الکنز والقہستانی لعدم الاطلاع على حال مؤلفیہما او لنقل الاقوال الضعیفہ كصاحب القنية او لاختصار كالدر المختار الحسكفي والنهر والعين شرح الکنز۔ کہتے ہیں کہ میں نے علامہ محمد ہبۃ اللہ بالی کی جو کتاب الاشباح والنظائر پر جو شرح ہے، اس کے شروع میں نے لکھا دیکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ کتب غریبہ میں سے، من الکتب الغریبہ، کتب غریبہ میں سے، جن کتابوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان میں سے ملا مسکین ہے جو کہ کنز الدقائق کی شرح ہے، اور قہستانی کی جو کتاب ہے وہ، یہ کتابیں کتب غریبہ میں سے ہیں، لعدم الاطلاع علی حال مؤلفیہما، اس لیے کہ ان کے مؤلفین کے حالات صحیح طور سے معلوم نہیں ہیں۔ ملا مسکین کے حالات پر صحیح طور سے اطلاع نہیں ہے، قہستانی کے حالات پر بھی صحیح طور سے اطلاع نہیں کہ کس مقام کے آدمی تھے۔ او لنقل الاقوال الضعیفہ، یا اقوال ضعیفہ کے نقل کرنے کی وجہ سے، کا صاحب القنیہ، جیسے کہ صاحب قنیہ، انہوں نے بہت سے اقوال نقل کر دیے ہیں جو ضعیف ہیں، اس لیے ان کی کتاب کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ او لاختصار، یا اختصار کی وجہ سے، کالدر المختار الحسکفی، جیسے علامہ حسکفی کی در مختار ہے، والنہر الفائق جو ابن نجم مصری کے بھائی کی کتاب ہے، والعینی جو علامہ عینی کے رمز الحقائق شرح الکنز ہے، تو شرح الکنز کا نام تو آپ جانتے ہی، رمز الحقائق میں پہلے لکھا بھی چکا ہوں۔ تو ان کتابوں سے ڈائریکٹ استفادہ کرنا، فتویٰ دے دینا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں بعض کتابیں ایسی جن کے مؤلفین کے حالات سے واقفیت نہیں ہے، بعض نے بے شمار ضعیف اقوال نقل کر دیے ہیں، اور بعض میں اس قدر اختصار پایا جاتا ہے کہ آدمی صحیح بات سمجھ نہیں پاتا ہے اور فتویٰ معلوم غلط ہو گیا، تو اس لیے ان کتابوں سے فتویٰ دینا درست نہیں ہے۔ قال شیخنا صالح الجینینی، ہمارے شیخ، ہمارے استاد علامہ صالح الجینینی نے فرمایا انہ لا یجوز الافتاء من هذه الکتب، ان کتابوں سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ انہ لا یجوز الافتاء من هذه الکتب، ان کتابوں سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، الا اذا علم المنقول عنہ، الا ایک ہی کس سے وہ بات نقل کی جا رہی ہے اس کے حالات سے آدمی واقف ہو، والاطلاع علی مآخذها، اور وہ قول کہاں سے لیا گیا ہے، وہ روایت کہاں سے لی گئی ہے، اس پر بھی آدمی کو اچھی طریقے سے معلومات ہو، تو پھر ان کتابوں سے فتویٰ دے سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو مکمل اعتبار ہو جائے کہ مصنف نے یہ جو مسئلہ لکھا ہے یہ غلط نہیں لکھا ہے، اس کے ماخذ معلوم ہو، اس کے دلائل آپ کو معلوم ہو، جس سے اس نے عبارت نقل کی ہے وہ معتمد آدمی ہو، تو پھر آپ فتویٰ دے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ہاکذا سمعتہ منہ، میں نے بالکل یہی بات اپنے استاد صالح الجینینی سے سنی ہے، وہو علامۃ فی الفقہ مشہور، اور وہ تو فقہ و فتاوی کے مشہور علامہ ہیں، والعہدۃ علیہ، اور اس قول کی ذمہ داری بھی انہی پر جاتی ہے، اس قول کی ذمہ داری بھی انہی پر جاتی ہے، وہ ایک ذمہ دار عالم دین ہے، وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہیں گے۔ اس لیے ہمارے استاد صالح الجینینی نے جو فرمایا ہے کہ ان کتابوں سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ منقول عنہ کے بارے میں اچھی معلومات ہو، اس مسئلے کے ماخذ کے بارے میں معلومات ہو، تو فتویٰ دے سکتے ہیں، اور پورا اطمینان ہو جائے تو ان کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، ورنہ مطلقاً نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اس صالح الجینینی کس کے استاد ہیں؟ صالح الجینینی جو ہیں علامہ ہبۃ اللہ کے استاد ہیں، یعنی ورأیت فی اوائل شرح الاشباح کے بعد جو قالا فرمایا نا، قالا سے لے کر والعہدۃ علیہ،
یہاں تک کہ جو پوری عبارت ہے کس کی ہے؟ یہ محمد ہبت اللہ کی ہے، محمد ہبت اللہ البالی کی پوری عبارت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان تمام باتوں سے آج کا خلاصہ نکلا کہ آج کے درس میں آپ کو فقہ کے 7 طبقات معلوم ہوئے، مشہور فقہ میں سے کون سا فقیہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے ان کے نام لکھا دیے گئے ہیں، ان کے بارے میں مزید تفصیلات آپ کو کن کتابوں میں مل سکتی وہ بتا دی گئی ہے۔ آخر میں آپ کو یہ بات بتائی گی کہ راجح مرجوح کو جاننا ضروری ہے، پیسے کے چکر میں فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، اور چند کتابیں ایسی ہیں جیسے شرح النقایہ ہے، در مختار ہے، الاشفاء والنظائر ہے، النہر الفائق ہے، رمز الحقائق ہے، قنیہ ہے، ان کتابوں سے ڈائریکٹ فتویٰ دینا، ڈائریکٹ ان کی باتوں کو نقل کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، دیگر کتابوں کے حوالوں کے ساتھ اگر ان میں بھی وہی بات لکھی ہوئی ہو تو پھر حوالے کے طور پہ ان کتابوں کا بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بات در مختار کے اندر لکھی ہوئی ہے اس کی تائید علامہ شامی نے اگر نیچے حاشیے میں کر دیا ہے، علامہ شامی نے اپنی فتاوی شامی میں کر دیا ہے، تو شامی کے حوالے سے بھی آپ در مختار کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو الاشفاء والنظائر کی جو شروحات لکھی گئی ہیں ان میں ان کی اس تحقیق کی، ان کی اس بات کی تائید کر دی گئی ہے، تو ان کے حوالے سے، یعنی اگر آپ کو دیگر کتابوں کے حوالے میں یہ باتیں مل جائیں تو پھر آپ اس کو نقل کر سکتے ہیں۔ اب ایک سوال صاحب کر رہے ہیں کہ پھر ہماری کتابوں کے اندر یہ درس میں کتابیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ اس کی 9 وجوہات ہیں، سمجھ رہے ہیں صاحب؟ اس کی کتنی وجوہات ہیں؟ 9 وجوہات ہیں۔ دیکھیے در مختار جو ہمارے پڑھائی جاتی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ در مختار میں کئی اقوال آ جاتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر مسئلے سے متعلق کئی اقوال آ جاتے ہیں۔ دوسرا در مختار پڑھانے کا جو فائدہ رہتا یہ ہے کہ اس سے آدمی کے اندر ان اقوال کے درمیان تطبیق دینے کی یا ان اقوال کے درمیان تمیز کرنے کی یا راجح مرجوح کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کو ہمارے درس سے اس بات کا اندازہ ہوا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ در مختار میں اتنی فروعات آئی ہیں جتنا دیگر متون کے اندر نہیں ہے۔ ہدایہ کے اندر اتنی فروعات آپ کو نہیں ملیں گی جتنی فروعات اس کے اندر مل جاتی ہیں، تو اصولوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فروعات اس کتاب کے اندر آ جاتی ہیں، یہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے اور چوتھی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک حد تک گنجلک کتاب ہے، اس کو صحیح طریقے سے اگر کوئی آدمی سمجھ لیتا ہے، تفہیم اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر دیگر کتابوں کو سمجھنا مزید آسان اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے در مختار عموماً پڑھائی جاتی ہے۔ اچھا، الاشباح والنظائر کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اس کے بالمقابل کوئی دوسری کتاب ہے ہی نہیں فقہ حنفی میں۔ الاشباح والنظائر پڑھانا یہ ہمارے لوگوں کی مجبوری ہے، ضعیف اور شاذ اقوال ہونے کے باوجود بھی، اس لیے کہ اس کے بالمقابل کوئی کتاب اس ٹکر کی یا اس سے بہتر ہے ہی نہیں قواعد فقہیہ پر۔ ہاں، اب قواعد فقہیہ پر جو بہت سارے کام ہوئے وہ پڑھانے چاہیے، لیکن اس کو پڑھانے کے لیے ہمارے بڑے جو مدارس تیار نہیں ہوتے ہیں، تو یہ ایک پرابلم ہوتی ہے کہ قواعد فقہیہ پر وہی باتیں پڑھائی جائیں گی جو پہلے چلی آ رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ وہ تمام مباحث اچھے انداز میں، محقق انداز میں اب جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ڈاکٹر علی احمد ندوی نے جو کتاب لکھی ہے بہت معقول کتاب لکھی ہے، ڈاکٹر یعقوب با حسین کی کتاب ہے المفصل فی القواعد الفقہیہ، بہت اچھی کتاب ہے۔ ڈاکٹر شیخ احمد زرقہ کی جو کتاب ہے شرح القواعد الفقہیہ، بہت لاجواب کتاب ہے۔ القواعد الفقہیہ و تطبیقات فی المذاہب الاربعہ، یہ شیخ مصطفیٰ الزحیلی کتاب ہے، بہترین اور لاجواب کتاب ہے۔ اسی طریقے سے القواعد الکلیہ والضوابط الفقہیہ ڈاکٹر عثمان شبیر کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کیا نام ہے الوجیز فی القواعد الفقہیہ شیخ بورمو کی ہے، الوجوز فی ایضاح القواعد الفقہیہ یہ شیخ عبد الکریم سیدان کی کتاب ہے۔ تو اب ان لوگوں نے بہت اچھا اس موضوع پر کام کیا ہے، لیکن اس کو ہمارے لوگ پڑھانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب اس کے کیا پیچھے ہے، اسے کہیں گے کہ وہ پرانی کتاب ہے، صاحب مذہب کی کتاب ہے وغیرہ وغیرہ، تو چھوڑیے، ہم لوگ پڑھیں گے اپنے حساب ہی سے۔